اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ یہ سورہ البقرہ کا درس جاری ہے۔ اردو ترجمہ اور انتہائی مختصر تشریح۔ فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، سارے انسانوں کو براہ راست ان کے اوپر وحی نہیں بھیجی، بلکہ انبیاء کا سلسلہ چلایا، پھر کتابیں نازل کیں، پھر غیر انبیاء میں سے بھی اہل علم کو چھانٹا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے اب آگے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور اس کو چھپانا نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہو اور جس کو معلوم ہو وہ اس کو چھپائے یا غلط ملط کو آپس میں مکس کر کے پیش کرے، تو آپ خود سوچئے کس قدر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ یہاں اسی انداز کا یہ بیان ہے۔ فرمایا جو یہ طرز عمل اختیار کرے، بہت زور دے کے کہا گیا کہ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی جس نے بھی لعنت کی ہے کسی چیز نے، وہ انہی لوگوں پر کی ہے جو اللہ کی ہدایات کو چھپاتے ہیں، حق اور باطل کو ملاتے ہیں۔ یہ ان پر بڑی سخت اللہ کے غضب نازل ہوا ہے، اندازہ لگی کیسی سخت لعنت ہے۔ ابھی آگے جا کے پھر اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ اور میں البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اندازہ لگائیے اتنا بڑا جرم کرنے والا انسان بھی اگر ڈر جائے اللہ سے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے کہ لوگوں بھائیوں غلطی ہوئی ہے، انہی بڑے اکابرین کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے اگر کچھ کام ہو گیا ہے، کچھ حق اور باطل کو ملا دیا ہے، تو میں یہ باتیں بتاتا رہا ہوں کہ اللہ کو وسیلے کے ساتھ پکارو، بحق فلاں بحرمت فلاں پکارو، کسی اور کے رکوع کرو، سجدے کرو، پیروں کی پنڈلیاں دباؤ، اجرت لیتا رہا ہوں، اس طرح سے وہ بیان کرے، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو میں تقویت دیتا رہا ہوں، یا جو بھی تعویذ گنڈا کرتا رہا ہو اور سرمیلے کرتا رہا ہو، بڑے سے بڑے جرائم کر چکا ہو، خاص کر ذات کا شرک کر چکا ہو، تاکہ اللہ کا کوئی بیٹا یا نور کا ٹکڑا مانتا رہا ہو، اور اعلان کر دے کہ بھائیو اب مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ ساری شرکیہ باتیں تھیں، اللہ مجھے معاف کرے اور تمہیں بھی میں منع کرتا ہوں۔ اور اب یہی تلافی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے ہر جگہ کہ اس سے پہلے جو 11ویں کی دیگ پکاتا رہا ہوں، یا 10 محرم کی میں سبیلے لگاتا رہا ہوں، حسن حسین کے شربت پیتا اور پلاتا رہا ہوں، اور 12 ربیع اول کو جھنڈیاں لگاتا رہا ہوں، عرس اور میلے کرتا رہا ہوں، کیک کاٹتا رہا ہوں، اور اس طرح کا جو بھی جرم، پیری مریدی، جو بھی کسی پیر کا میں بیعت رہا ہوں، سب کچھ یہ کفر ہے، شرک ہے، انکار ہے۔ اگر کسی نے گنبد بنایا ہے تو اس سے توبہ کرے، مورتی کی پوجا کرتا رہا ہے تو توبہ کرے، کالی دیوی کی یا ہرے گنبد کی پوجا کرتا رہا ہے تو اس سے توبہ کرے اور اعلان کر دے۔ عالم دین کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے۔ یہاں عالم دین کی اصل میں بات ہو رہی، چونکہ علماء کا کام ہوتا تھا لوگوں میں تعلیمات دینا، تبلیغ کرنا، اور خاص کر اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ تو اس سے پہلے جو وہ چھپاتا رہا ہے اب اس کا اعلان کرے۔ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جو شرک قربت کرتا رہا بس اسے توبہ کر لے، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن جو عالم دین پہلے بیان کر چکا ہو، کوئی تفسیر لکھ چکا ہو، تو اب اس کے لیے لازمی شرط قرار دی گئی، اگر یہ شرط پوری نہیں کرتا ہے تو اس کی توبہ پھر توبہ نہیں ہے۔ تو
فرمایا ایسے کٹے سے کٹے کافر اور مشرک کو بھی مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے ہم ان کو بار بار کہتے رہیں کہ دیکھو جو تمہارے اندر یہ شرک آ گیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے، یا بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک آ گیا ہے، یا بادشاہ کے سامنے سر جھکانے کا شرک آ گیا ہے، یا جمہوریت کا شرک آ گیا ہے، جو بھی کسی کے اندر ہے ابھی تک زندہ ہو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بڑا معاف کرنے والا مالک ہے۔ لیکن اگر جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، تمہارے لیے موقع ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، یعنی مر گئے، چاہے جس طرح سجدہ تعظیمی کا کتنا منع کیا تھا محمد حنیف کو، 7 سال اس کو سمجھاتے رہے لیکن توبہ نہیں کی، اسی پر مر گیا۔ کتنے اور خالد عزیز اسی پر مر گیا، صابر علی مر گیا، اس طرح دوسرے جتنے صوفی سارے جتنے صوفی ازم پھیلا کے گئے ہیں، عبدالقادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجمیری ہو، مجدد افسانی ہو، اور یہ انفاس العارفین والے ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ جتنے بھی ہیں، پیر میر علی شاہ ہو یا گولڑ والی سرکار ہو، جو بھی ہیں جو اس شرک پر مر گئے ہیں، فرمایا ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی یعنی کمی نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی، دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہی تو ہم بتاتے ہیں بھائیو، دوسرا موقع نہیں ہے، ایک دفعہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور آج کچھ میں وہ پوسٹیں پڑھ رہا تھا جس کے اندر جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا، غور کر کے اور سوچ کے بھی عقل حیران ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جہنمی کا ایک دانت یا داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیں جب ساری دانتیں ملائیں اور پورا اس کا جسم ملائیں، اس کی جلد جو ہے وہ پتہ نہیں 66 فٹ چوڑی ہوگی، اس کی صرف جلد کتنی، اور اس کی بیٹھک جہاں وہ بیٹھے گا ایسا لگتا ہے جس طرح پورے پنجاب کے اوپر یا یہاں بحرین کے اوپر اگر وہ بیٹھ جائے ایک جہنمی۔ تو غور کیجئے، اس طرح بڑے جسم کر دیے جائیں گے اور زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھوڑے کرز، وہ جو بڑے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں وہ مارے جائیں گے، اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس شرک بھی ایسی معمولی جرم نہ سمجھو، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینا تم مذاق سمجھا تم نے؟ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں معاف ہو جائیں گے، اس طرح یہ دماغوں میں ڈالے۔ سب سے پہلا حق اللہ کے ایک، اس کے ساتھ تم شرک نہ کرو، بتاؤ کہ معاف ہو جائے گا؟ شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق نہیں معاف کروں گا کبھی۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ صرف اسی کو اپنا معبود مانے، اسی کو پکارے، اسی کے سامنے رکوع اور سجدے کرے، اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہ کرے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو کوئی بندہ اس طرح کا ایمان لائے اپنے مالک کے اوپر، پھر اللہ اس کو حق دیتا ہے کہ اللہ پھر اس کو جہنم کا عذاب نہ دے۔ اس انداز سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا الہ، دیکھیے یہ الہ کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا اس کے اوپر۔ فرمایا تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ غور کرو اللہ کے بندوں، کس انداز سے یہ آیت لائی گئی ہے، اس کا ربط آپس میں دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے مولوی اور پیر اور دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، سیاسی لیڈر ہوں یا عسکری، یہ سارے کے سارے کیوں حق اور باطل کو ملاتے ہیں، چھپاتے ہیں؟ یہ الہ کا مسئلہ چھپانے سے ان کے دنیاوی مفادات حاصل ہوتے ہیں، الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے۔ تو جب یہ مسئلہ بیان کر دیں گے تو ظاہری بات ہے دنیاوی مفادات پر تو کچھ نہ کچھ چوٹ پڑے گی، اس کو سہ جاؤ اور اللہ کی طرف دھیان کرو، آخرت کی طرف دھیان کرو۔ مالک دنیا میں بھی تمہیں دوبارہ وہ سارا تمہارا جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کر دے گا، اور دنیا کی دولت تمہارے اوپر اور زیادہ کھولے گا اپنی طرف سے، جائز طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ دے گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ فرمایا تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ دیکھا، یہ دونوں باتیں مل کے ایک بنتی ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ہے کہ دوسرے جو الہ بنائے ان کا انکار کرو، کفر بالطاغوت کرنا پڑے گا، ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی کا بالکل اعلان کے ساتھ انکار کرو گے، بالکل اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، یہ کیا داتائی کریں گے، دستگیری کریں گے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کسی کی کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کی نفع کے لیے دریاؤں اور سمندروں میں
چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جیسے اوپر سے برساتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما کر بنا رکھے گئے بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں، ہر طرف اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ عقل حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں، یہ سب توحید کی نشانیاں ہیں۔ صوفیوں نے الٹا مانی لیا، انہوں نے کہا اللہ کہ یہ سب کچھ اللہ ہی ہے، لا موجود الا اللہ۔ اور ڈاکٹر اسرار جیسا مفکر بھی اسی کی تشریح کرتا ہے، اندازہ لگے کہ یہ جو کچھ کائنات میں نظر آتا ہے اللہ کی ذات تو ہے، وحدت الوجود۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی سرفیروں کی۔ فرمایا کچھ لوگ یعنی ایسے بدبخت ہیں کہ اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ مد مقابل، اندازہ لگاؤ مسجدوں تک کے اندر آ کے انہوں نے لکھا ہوتا ہے ایک طرف یا اللہ، اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ، کوئی یا علی مدد لکھتا ہے، کوئی یا رسول مدد لکھتا ہے، ایک طرف بیت اللہ بناتے ہیں، بالکل مقابلے میں گمبد بنا دیتے ہیں۔ مطلب کس طرح ہر جگہ انہوں نے مقابلہ کیا جائے، نماز کے اوپر بھی دائیں طرف بیت اللہ، بائیں طرف گمبد۔ تو یہ گمبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا، جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے اندر وہ گائے چلی گئی تھی، بچڑا چلا گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ اور میں ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اگر موجودہ دور میں اس کی آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خادم حسین رضوی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے، یہ وہ والی محبت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کی جاتی ہے۔ باقی وہ نبی کی حیثیت سے جو محبت ہے وہ تو اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی، وہ والی محبت اس طریقے سے ہے۔ لیکن یہ طاہر القادری کی محبت، طارق جمیل کی محبت، اور تقی عثمانی کی محبت، یا یہ خادم حسین رضوی کی محبت، یہ خالص مشرکانہ محبت ہے۔ یہ محبت جو ہے شرک ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے محبت کی، اپنے انبیاء سے بیٹے بنا دیے، انہوں نے نور کے ٹکڑے بنا دیے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، اپنے ساتھ بھی اور انبیاء کے ساتھ بھی۔ فرمایا ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے جیسی محبت اور گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ دیکھا ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ کس سے ہے؟ اپنے مالک سے ہے۔ اللہ کے ساتھ اس محبت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہمارے جو شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب حکیم الامت فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ جگر کی قوت کی بن جاتا ہے نبی جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، اس طرح مشرکانہ شعر ہے یہ، یا کہ ملومت ہے ایک دوسرے کی ملومت ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، سب سرفیروں نے اس طرح اس امت کو شرک کی گولیاں دی ہیں اور اللہ کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے۔ ان کا پوسٹ مارٹم جب میں کرتا ہوں تو اس کے بعد کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ میں چھوڑوں گا، کیوں چھوڑوں گا؟ میرے مالک کے ساتھ انہوں نے آنکھ ملائی ہے، میرے رب کو پیچھے کر کے اپنی بات بنوائی ہے، پوری دنیا کو آج زمین کے اوپر ان کو مشرک بنا دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ایمان خالص کے اوپر رہ گئے، اس دین کے اوپر جو انبیاء کا دین تھا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی خاطر ماریں کھائیں، دیس نکالا دیا گیا اور اپنے پیروں کو خون میں لت پت دیکھا، اور اس کے بعد اسی ایمان عقیدے کی وجہ سے جنگیں لڑی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب اس نبی کا نام لے کے یہ دنیا کما رہے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے چلا رہے ہیں، کفر و شرک بھی پھیلا رہے ہیں، اور پھر پیسے بھی لے رہے ہیں، اس کے اندازہ دوہرا جرم کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ہونے والا اللہ کے بندوں، ان کے ساتھ بڑا کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ فرمایا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، یعنی ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، فضل الرحمان سے کسی نے پوچھا ذریعہ معاش کیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہی طاہر القادری کہتا ہے، سارے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، دین کو ذریعہ معاش میں ہے اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور اعلان کے ساتھ خادم رضوی کہتے تھے یہ سب کچھ جو کچھ میں دین سے کمایا ہے، اندازہ لگاؤ، اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کو پتہ چلے گا، فرمایا آج کاش ان کو وہ بات پتہ چل جائے جب اللہ کا عذاب دے کر ان ظالموں کو جو کچھ سوجنے والا ہے، کاش ان کو آج سوج جائے، آج ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ساری کی ساری قوتیں اور طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی۔ غور کرو اللہ کے بندو، جن کے آج جھنڈے بلند کرتے ہو نا، کہتے ہو کہ میں ان کی خاطر جان قربان کر دوں گا، کوئی کہتا ہے نواز شریف کی خاطر جان قربان کرو، کوئی کہتا ہے عمران خان کی جان بھی حاضر ہے، کوئی کہتا ہے فضل الرحمان کے لیے ہماری جان حاضر ہے، کوئی کہتا ہے اس دیوبندیت کے لیے ہماری جان حاضر ہے، کوئی بریلویت کے لیے،
اور کوئی اہل حدیثیت کے لیے جان حاضر کر کے بلکہ جان دے کے چلے گئے. جس طرح صبح میں نے ایک کلپ ڈالا تھا ان کا علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کا، اسی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، اور ساتھ ہی شرک کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں میں تو مدینے والے کے سامنے جھکتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہوں. اس طرح شرک ان کے دماغوں کے اندر ہے، ان کے خونوں کے اندر، ان کے رگوں کے پٹھوں کے اندر شرک چلا گیا. یہ موقع موقع سے باہر آ جاتا ہے. تو فرمایا جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تلکی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کے رہیں گے. آج کہتے ہیں نا کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں شرک اور کفر پھیلانے والے اس طاغوت کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کل ان کے ساتھ یہ دیکھو کیا رویہ اختیار کریں گے، ان پر لعنتیں بھیجیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ان کو بالکل ان سے بے تلکی کا اظہار کرتے ہیں مگر سزا سے نہیں بچ سکیں گے. آج ان سے بے تلکی کرو اگر جو زندہ ہو تو، باقی جو مر گئے انہی کے ساتھ وابستگی کرتے وہ گئے مارے گئے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو ایک موقع پھر دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے. غور کیا کچھ حضرت صاحب آج ہم کیوں ان سے بیزار ہیں؟ کیونکہ اس سے زیادہ تم بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے وہاں اللہ سے فریاد کرو گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، ہم ان سے بیزاری اور تلگی کا اظہار کریں گے. لیکن وہ موقع نہیں آئے گا. آج موقع ہے، آج موقع ان سے بیزاری کا اعلان کرو. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ کے بندوں کیسا بیان ہے یہ قرآن کا. اردو کے اندر تو اتنا زور بندہ یعنی بیان نہیں کر سکتا جو زور عربی کے اندر ہے. اسی وجہ سے مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی اور نبی علیہ السلام کو وہاں رہنے نہیں دیا جاتا تھا. ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب جیسے آدمی وہاں نہیں رہ سکتے ہیں، باقی ہر چیز رہ سکتی ہے لیکن یہ ایمان الہکم الہ واحد کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے، رد شرک کرنے والے، کفر بالطاغوت کرنے والے، جو صحیح معنوں میں انسانیت کے خیرخواہ گزرے ہیں، ان کے ساتھ قوموں نے بڑی سختی کے ساتھ معاملات کیے. کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی بہت بڑا بیوقوف کہتے تھے ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، جواب دیا، اللہ نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ بھائی مانو تم اصل میں بیوقوف ہو اور تمہیں شعور نہیں اس چیز کا کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ تو انہوں نے اپنی جان کو مال کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں. جنت میں ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے تمہیں کیا پتا. بڑے بڑے محلات جنت کی زمین سے 60 میل اونچے اللہ تعالیٰ ان کو محلات دے گا. بڑے بڑے فلیٹ ہوں گے، ان کی لمبائی اور چوڑائی کا خود اندازہ، ادھے نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، خوبصورت بیویاں، بہترین ان کے بیٹ مین جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، نوکر ہوں گے، خادم ہوں گے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. خوبصورت پوشاکیں، زبردست قسم کے کھانے، مشروبات کی نہریں اللہ تعالیٰ چلا دے گا اپنے مومن بندوں کے لیے. آج چند دن کی زندگی اللہ کے بندو، آخرت کی بازی کھیلو اور اس جوانی کو عمر کر لو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا ہے جو سنا ہے مالک اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قول و فعل کے تضاد سے مالک اپنی پناہ میں رکھے. مالک مخلص و باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، کیونکہ یہ جماعت بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ قائم ہو گئی ہے. کفر و شرک کے خلاف جنازہ اٹھے گا. یہی وہ جماعت ہے جو پوری دنیا میں انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی. اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے، بلکہ شک کرنے والا بھی ایمان سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.